من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ پانچواں قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اور اس کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قوم صالح کا تذکرہ ہوا اور ان کا انجام اس کو بیان کیا گیا۔ کل کے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا۔ میں نے جیسے کل کے درس میں یہ عرض کی تھی کہ بعض جرائم جو ہے تمام امتوں کے اندر مشترکہ رہا ہیں، اور بعض جرائم ایسے تھے جو مختلف اقوام کے اندر مختلف رہے ہیں۔ جس طرح شرک کا جرم تھا، یہ تقریباً تمام جو سابقہ امتیں تھیں ان کے اندر مشترک رہا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک اور جرم تھا، وہ لواطت کا فعل تھا۔ یعنی وہ اپنی شہوت جو ہے عورتوں کے بجائے مردوں کے ذریعے پورا کرتے تھے۔ اس کی پوری تفصیل میں نے کل آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، لواطت کے کیا احکام ہیں اور اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، پھر اس کی کیا سزا ہے۔ البتہ ایک چیز کل درس میں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ کیا خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر یہ واقع ہوئے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تو لواطت کا کوئی کیس نہیں آیا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا کیس سنا اور نمٹایا۔ زنا کے کیسز آئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر حدیں بھی جاری کی ہیں، لیکن لواطت کا کیس کوئی حضور کے زمانے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ لواطت کی سزا میں پھر علماء کا اختلاف ہوا، لیکن تمام علماء جو ہے فرماتے ہیں کہ حد جو ہے لواطت کے اوپر نہیں ہے، البتہ تعزیری سزائیں ہیں۔ اب تعزیری سزا کیا ہو سکتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، وہ میں نے کل بتایا تھا کہ سخت سے سخت سزا بھی اس کو دی جا سکتی ہے۔ بعض ائمہ قتل کے قائل ہیں، بعض سنسار کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اونچی جگہ سے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر نیچے پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر سنگباری کر دی جائے۔ مشکات شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فعل ہوا تو اخراقہما، حضرت علی نے دونوں کو جلا دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدم علیہ حائطا، دیوار کے نیچے لا کر کھڑا کیا، اوپر سے دیوار گرا دی۔ تو یعنی اس تعزیر میں پھر سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ حاکم وقت کے ثوابدید پر ہے، وہ جو بھی سزا دینا چاہے، جو بھی سزا تجویز کرے، لیکن بہرحال یہ بہت برا فعل تھا، اور اس کے بارے میں کل میں نے تفصیلاً بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اسی کو عمل کے بارے میں کہ قوم لوط والا عمل یہ نہ شروع کر دیں، اور وہی اللہ کے نبی کو جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ آج بالکل حقیقت میں تبدیل ہو گیا، اور حقیقت اس کی آج ہر طرف دیکھیں۔ اور پھر میں نے کل آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیل بھی رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے اندر مادہ شہوانی رکھا ہے نا، وہ دو مقاصد کے لیے رکھا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جو طبی ضروریات، جو طبی تقاضا ہے، جو انسان کی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل کرواتا ہے، اور پھر اس تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی بتائے ہیں۔ صرف دو ذریعے تھے، حلال ذریعے، جائز ذریعے دو ہی ہیں، ایک نکاح کا اور دوسرا او ما ملکت ایمانکم، تمہاری مملوکہ جو باندیاں ہیں شریعت کے اندر، اس کے ذریعے بھی آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے حرام اور ناجائز ہیں، چاہے وہ مشزنی کا ہو، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کا ہو، بچوں کے ساتھ بدفعلی کا ہو، جو بھی ذرائع ہوں یعنی مادہ منویہ کے خراج کا، تو وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب اس میں ایک تو جو لواطت کا اگر جو عمل ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو دو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد تو بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ وہ مقصد دوسرا کیا تھا؟ ایک تو انسانی شہوت کی تکمیل، اور دوسرا بقائے انسانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نسل بڑھانا چاہتے ہیں اس ذریعے۔ تو دوسرے یعنی کہ جو مقصد ہے وہ تو بالکل لواطت کے اندر نظر ہی نہیں آتا، وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اب جو ایک مقصد رہا تو اس کے لیے جو جائز ذرائع ہیں اسی کو استعمال کیا جائے، اسی کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے۔ اب یہ جو پانچواں قصہ ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ ان کے اندر بھی مشترکہ جرم شرک، خرافات، یہ چیزیں تھی، لیکن ان کے اندر دو بیماریاں اور بھی تھیں شرک کے علاوہ۔ تین بیماریوں کا یہ امت شکار تھی، ان میں ایک تو شرک
اور دوسرا یہ تجارتی بددیانتی کا شکار تھے، تیسرا یہ ڈاکو اور چور تھے، چور لٹیرے راستوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کا مال لوٹتے، لوگوں کو لوٹتے تھے، یہ کام تھا ان کا۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو آج یہ امت محمدیہ کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور آج تو ہر گھر کے اندر تقریباً ہر روز آپ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں یہ فلاں گھر کے اندر ڈکیت گھسے اور گھر کے اندر سے جو ہے زیورات لے کے چلے گئے، نقدی لے کے چلے گئے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں قریب میں واقع ہوا تھا، دودھ والے کی دکان پہ پٹھان بیچارے کو مار دیا تھا، گولی مار کے چلے گئے۔ تو یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کاش کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اسلامی جو حدیں ہیں وہ نافذ ہوتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود و قصاص کے جو مسائل بیان کیے نا قرآن کے اندر، ان کا نفاذ ہوتا نا تو چور کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کے مال کے اوپر ہاتھ لگائے، مال محضر کے اوپر وہ ہاتھ نہ ڈالتا، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ کسی کی بیٹی کو جو ہے بری نظر سے دیکھتا، لیکن آج نہیں ہے، تو اس لیے چور بھی دندناتے پھر رہے ہیں، اور ہر بندے کو یہ اجازت ہے کہ کسی کی بھی عزت لوٹنا چاہے، کسی کی بھی عزت کی دھچکیاں اڑانا چاہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، اس کا نام تھا مدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور لقد ارسلنا اس سے پہلے بھی معذوف ہے، یعنی اس کا عطف بھی اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف، ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی، اس کا نام تھا قطورہ، اس سے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مدین تھا، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ اور یہ قوم جو ہے مشہور ہوئی۔ اب یہ مدین حجاز مقدس سے شمال مغرب اور فلسطین سے جو جنوب اور خلیج عقبہ اور بحر احمر کے کنارے بڑا وسیع اور تجارتی شہر تھا، اور مکہ سے مصر کی طرف اور شام کی طرف جانے والی مین شرح اسی شہر سے گزرتی تھی، اس لحاظ سے یہ شہر جو ہے بڑا یعنی کہ متمدن شہر کہلاتا تھا اور تجارتی ہب کہلاتا تھا۔ بڑے بڑے دائیں بائیں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی راستے سے گزر کر جو ہے تجارت کے لیے شام کی طرف مصر کی طرف جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی ہوئی تھی اس علاقے کو۔ اس علاقے میں باغات تھے اور بھی بہت ساری تجارتی مرکز تھا، اور بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی تھی، مدین والوں کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی اہل مدین میں سے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک یہ ہے: شعیب بن میکائیل بن یسجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب ان لوگوں کے پاس نبی بن کر آئے تو ان لوگوں کے اندر 2 بیماریاں دیکھی، 3 بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری تو شرک کی، دوسری بیماری جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا، تیسری بیماری جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کرنا اور چوری اور ڈاکے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہاں سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ سے لے کے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ تک حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر ہے جو انہوں نے اپنی امت کے سامنے کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف جو ہے خطیب الانبیاء کے نام سے کیا ہے کہ آپ خطیب الانبیاء تھے، بڑے فصاحت والے، بڑی بلاغت والے، اور بڑے استعارات اپنی زبان کے اندر تکلم کے اندر استعمال کیا کرتے تھے، اور بڑے فصیح انداز سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ مدین وہ علاقہ ہے، شاید آپ حضرات نے سنا بھی علماء سے، کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو مارا، وہ مر گیا، فرعونی تھا، وہ مر گیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہاں رہنا دشوار ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ہے چلے گئے، سفر کیا، آپ نے ہجرت کی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں جا کر ٹھہرے، اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا۔ تو یہ پورا واقعہ دوسری جگہ میں مقام پہ موجود ہے۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے شعیب کو ایکا کی طرف بھیجا، اصحاب الایکا، قرآن میں ایکا کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اس سے مفسرین اکرام کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ مدین اور ایکا ایک ہی قوم کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مدین الگ قوم ہے، الگ قبیلہ ہے، الگ خاندان ہے، اور ایکا جو ہے یہ الگ ہے۔ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، یہ جنگل والے بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، یہ الگ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں، یہ قول زیادہ راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایکا اس کو مدین والوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و چونکہ باغات تو ان کے پاس تھے ہی، تو آہستہ آہستہ ان کے باغات پھیلتے اتنے پھیل گئے، اتنے وسیع ہو گئے کہ ہر طرف پھول ہی پھول اور ہر طرف درخت ہی درخت، اور سبز و شادابی کا یہ عالم تھا کہ باہر کے لوگ آ کر دیکھتے تو ایسے جنگل محسوس ہوتا، اور خوشبودار پودے اور خوشبودار پھول ان کے یہاں موجود تھے۔ تو اس قسم کی یعنی کہ فراوانیاں تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے نا،
تو ذہن میں ایک بات ضرور رکھا کریں، کہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش تو نہیں لے رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی انعامات کی بارش ہم پہ کر رہا ہے اور بعد میں ہم سے نافرمانی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی سزا کے مستحق ہو جائے۔ تو یہی ان قوموں کے ساتھ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں فراوانی کر دی۔ اب ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی، فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال، وہی تقریر جو سابقہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ظاہر اللہ کے نبی، ان کو اللہ نے معجزات تو عطا کیے ہوں گے، لیکن یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بینہ کا اطلاق جو ہے وہ نبی کی ذات پر بھی ہوتا ہے، نبی کے چہرے پر بھی ہوتا ہے، نبی کی آواز پر بھی ہوتا ہے۔ نبی کی آواز بھی معجزہ ہوتی ہے، نبی کا چہرہ مبارک بھی معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کی ذات بھی معجزہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روئے و آواز پیغمبر معجز است، کہ نبی کا چہرہ اور نبی کی آواز جو یہ کیا ہوتی ہے؟ معجزہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے چہرے جیسا کسی دوسرے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس کی آواز جیسی کسی دوسرے کی آواز نہیں ہو سکتی، اس کی ذات جیسی کسی دوسری کی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کی ذات، آواز اور نبی کا چہرہ مبارک جو کیا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد تو یہ ہے کہ نبی کا چہرہ، اس کی ذات، اس کا آواز جو یہ معجزہ تھا، اس لیے فرمایا کہ بینہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بینہ کا اطلاق جو ہے احکام شرعیت کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح دلائل یعنی واضح شریعت دے کر بھیج چکا ہے اللہ تعالیٰ میرے کو تمہارے پاس۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پہلے تو ان کو ایک فعل سے منع کیا کہ شرک سے باز آ جاؤ۔ اب دوسرا جو ان کی کبھی جو حرکت ان کے اندر موجود تھی یعنی تجارتی بددیانتی کا جو شکار تھے، فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور لوگوں کو گھٹا کر نہ دو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کرو اصلاح ہو جانے کے بعد۔ ان کے اندر اتنی خباثت تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو زیادہ لیتے تھے، اور جب اپنی طرف سے دیتے تو کم دیتے تھے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہے۔ لطیفہ ایک صاحب تھے دکاندار، اس نے 2 پتھر بنائے ہوئے تھے۔ ایک پتھر کا نام اس نے رکھا تھا سبحان اللہ، دوسرے پتھر کا نام اس نے رکھا تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آنے والا سمجھے بھی نہ اور میرا کام بھی چل جائے۔ تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کام کرتا تھا، یعنی جو سبحان اللہ کا پتھر تھا وہ تھوڑا وزنی تھا، اس کا وزن زیادہ تھا، اور الحمدللہ والا جو پتھر تھا وہ تھوڑا کم تھا وزن کے اندر۔ اب باہر سے کوئی مثال کے تمہیں گھی لے کے آیا کہ جی یہ گھی دینا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو باپ بیٹے کو کہتا تھا وہ پتھر لاؤ، تو بیٹا کہتا تھا بیٹا ابا کون سا پتھر؟ سبحان اللہ۔ ابھی تک یعنی آپ کو یعنی کہ اب دیکھیں انداز کیا استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ ابھی تک آپ کو کتنا عرصہ ہوگا ابھی تک آپ کو پتھر کا نہیں پتہ؟ بیٹا سمجھ گیا جی کہ سبحان اللہ والا پتھر مانگ رہے۔ اب بیٹا سبحان اللہ پتھر دے دیا، اس سے جو ہے گھی زیادہ لے لیا۔ اب اگر کوئی اپنی دکان سے چیز لینے آتا تو باپ کہتا بیٹا وہ پتھر لاؤ، ابا کون سا پتھر لاؤں؟ وہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ جوان ہو گئے اور ابھی تک آپ کو جو ہے یہ نہیں پتہ کہ کون سا پتھر لانا ہے۔ بیٹا سمجھ گیا جی استعارے میں کہ جی الحمدللہ والا پتھر مانگ رہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ قوم بھی جو ہے ڈنڈیاں مارتی تھی کاروبار کے اندر، لوگوں کو جو ہے کم دینا اور لوگوں سے کم لینا اور اپنی طرف سے کم دینا، یہ ان کے اندر خرافات تھے۔ اور پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کے بندو اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو لوگوں کا حق ان کو دے دو، اس کے بعد جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تیری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور تیری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر تصرف چھوڑ دیں۔ تو پھر اگر تو یہ کہتا ہے تیری نماز یہ کہتی ہے تو اپنی نماز میں لگا رہے، اپنی نماز پڑھتا رہے، ہمارے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ دینا۔ ہم جس طرح چاہیں گے کمائیں گے، جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے، اور
اور ہم اپنے معبودان باطلہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب قوم نے یہ جواب دیا تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب بھی آیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ بہرحال یہ ایسی بدبخت قسم کی قوم تھی، انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہوگا، شہداء کی رفاقت میں ہوگا، صدیقوں کی رفاقت اللہ کریم اس کو نصیب فرمائیں گے۔ لیکن بددیانت تاجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔ آج مارکیٹ کے اندر آپ جائیں، مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیں تو قوم شعیب جو ہے کئی پیچھے نظر آئے گی آپ کو، آپ یقین کریں۔ کپڑا ہوگا 1000 روپے کا، اس کے دام مانگیں گے 5000 روپے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر میرے جیسا بندہ گیا، میں کئی دفعہ پھنسا بھی ہوں، اس کے کئی دفعہ میں نے وہ بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ گیا تو جی مجھے کہا، میں نے کہا بچیوں کے کپڑے لینے تھے، میں نے کہا یار کتنے گئے؟ تو کہا کہ مولانا صاحب نورانی چہرہ آپ کا، ایک دم مجھے شیشے میں اتارا جی۔ میرے سر پہ امامہ بھی تھا سفید، نورانی چہرہ، آپ اللہ والے لوگ ہیں، آپ سے کیا بھاؤ داؤ کرنے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آپ کے ساتھ وہ لوگوں والی باتیں نہیں کرتے حضرت۔ ویسے ہماری خرید تو یہ جو ہے تقریباً 4000 کی ہے، آپ جو ہے ہمیں جو آپ دینا چاہیں، یعنی کہ اب میرے پہ ڈال دیا معاملہ میرے پہ۔ اب میں نے سوچا یار کتنا لگانا چاہیے، تو آپ یقین کریں میں نے کہا یار چلو 1000 روپے کافی ہے۔ میں نے 3000 روپے سوٹ کے لگائے، ایک سوٹ بچی کا میں نے بڑی کا لیا، 3000 روپے دیے۔ اتفاق سے میں آگے گیا تو میں، ہمارا ایک طالب علم مدرسے میں اس دور میں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو بعد میں اس نے مدرسہ چھوڑا، اس نے یہ کاروبار شروع کر لیا، تو اس کی بھی کپڑوں کی دکان تھی، بچوں کے کپڑے تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا یار ولی بھائی آپ یہاں؟ میں نے کہا یار کپڑے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا بیٹھے، وہ بیٹھا، بوتل منگائی اس نے۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ کپڑے لیے میں نے دیکھیں، تو کہا کہ کتنے کے لیے؟ میں نے کہا بیچارے نے بہت سستے دے دیے۔ اس نے ہمارا بھرم رکھ لیا، یار کیا کیا عالم آدمی ہے۔ کہا کتنے کے؟ میں نے کہا 3000 کا سوٹ دیا یار یہ۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ جائیں، یہ ہارون کی بات ہے، میرے ساتھ جائیں۔ تو اب میں نے کہا یار چھوڑو، کہا نہیں آپ میرے ساتھ ہو جائیں، تھوڑا اس سے زیارت تو کر لوں یار، میں بھی کتنا بڑا اللہ والا ہوگا وہ جس نے آپ کے اوپر ایسا کام کیا، جو میں بھی دیکھ لوں۔ تو آپ یقین کریں وہ طالب، وہ جو لڑکا تھا وہ جا کے اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے کہا ظالم اگر لوٹنا بھی ہے تو کم از کم چھری تو سیدھا رکھ لے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس سوٹ کی جو خرید جو تھی نا اس تاجر کی اپنی، وہ 1200 روپے تھی۔ اب مجھے کتنے میں دے رہا تھا؟ 3000 روپے۔ تو یہ ہمارے تاجروں کا حال ہے، قسم اٹھائیں گے نہیں جی وہ کریں گے، لوگوں کا وقت بھی برباد کریں گے، اب اس کو گھسیٹتے رہو، آپ گھسیٹتے رہو، گھسیٹتے پتہ نہیں کہاں پہ۔ میں بھی ایک رمضان سے پہلے ایک بکری لایا، اس بکری والے سے میں نے پوچھا قیمت کیا ہے اس کی؟ کہا جی 80,000 روپے۔ تو اب میں نے چونکہ وہاں سے نصیحت حاصل کر لی تھی، میں نے کہا بھائی جان 20,000 روپے دوں گا اگر دینی ہے تو۔ یار کیا بات کر رہے ہو، 80 اور 20؟ میں نے کہا بھائی تجھے دینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینی تو بھائی اور لوگ آ جائیں گے تیرے پاس، میں اور دیکھ لیتا ہوں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آگے جا کے مجھے کہتے مولانا صاحب بات سنو یار، آپ 40 دے دو۔ میں نے کہا بھائی 20 سے 1 روپے اوپر نہیں جانے والا میں، 20,000، ٹھیک ہے۔ اور آخر جو ہے اس نے قسم اٹھائی، کہا کہ میری اپنی خرید جو ہے وہ 25,000 روپے کی ہے، تو میں نے 26 میں دے کے وہ بکری میں دیا۔ تو یہ حال ہے، دیکھیں 80 اور 26، جو بھائی ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے جو آپ کو جائز منافع کی اجازت دی ہے وہ لو، لوگوں کو اس طرح مت لوٹو، لوگوں کے لیے جو ہے یہ ظلم مت کرو۔ تو انبیاء کے ایک بعثت کا مین مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ظلم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہی ہے، اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قوم جو ہے اس قسم کی چیزوں میں ملوث تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو اور لوگوں کے اوپر زیادتی نہ کرو، ان کی چیزیں ان کو گھٹا کر نہ دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ کرو اصلاح ہو جانے کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایک اور بیماری ان کے اندر یہ تھی، راستوں میں بیٹھ جاتے، لوگوں کو لوٹتے، جو بھی راستے پہ جاتا اس کو پکڑ لیتے، اس کی گھڑی نکال لیتے، گلے میں زیور ہوتا وہ نکال لیتے، موبائل چھین لیا، پیسے چھین لیا، پرس چھین لیا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر، توعدون ڈرانے کے لیے، وتصدون اور روکنے کے لیے لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من ان لوگوں کو، آمن بھی جو ایمان لے آئے ہیں، وتبغون عوجا اور دین کے اندر عیب مت تلاش کرو، کجروی مت تلاش کرو۔ یہی مشرکین مکہ کا وتیرہ بھی تھا، اور یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے لوگوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس میں پہلا جو جملہ ہے ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، لوگوں کو ڈرانا نہ، اس سے مراد وہی ڈاکہ ہے، چوری ہے، راہزنی ہے، لوگوں کا مال جو ہے لوٹنا ہے، اگر دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو جان بھی لیں گے جی، دے دو شرافت سے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کی جان بھی گئی۔ وتصدون اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہات پیدا کر دینا کہ نعوذ باللہ یہ شعیب تو یہ ایسا کہہ رہا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اور نبیوں کو نعوذ باللہ پاگل تک کہا گیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، زماد ایک آدمی تھا،
بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، ایمان لے آیا. تو یہ زمانے جاہلیت کے اندر یعنی اسلام سے پہلے جو ہے یہ کاہن بھی تھا اور بہت بڑا طبیب بھی تھا. یہ جب مکہ کے اندر آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے محمد کے پاس نہیں جانا. اس نے کہا بھائی خیریت ہے کیوں؟ کہا کہ نعوذ باللہ، مشرکین مکہ نے کہا وہ پاگل ہے. اس نے کہا کہ بھائی پھر تو ظاہر بات ہے، پھر میں جاؤں گا یار، میں کاہن بھی ہوں، بہت بڑا طبیب بھی ہوں، اس کا علاج کروں گا میں. تو بار ان کے منع کرنے کے باوجود یہ چلے گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ جی میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، سنیں کہ آپ کو جو ہے پاگل ہیں آپ، نعوذ باللہ. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، مختصر سا خطبہ دیا. جب خطبہ دیا تو خطبہ سننا تھا کہ وہ غائل ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہوتا ہے، راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. عمر بن جو ہے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑے اپنے خاندان سردار تھے اور شاعر بھی تھے، بہت بڑے ادیب تھے. جب وہ مکہ کے اندر آئے تو ابو جہل نے جو ہے اس کے کانوں کے اندر روئی گھسا دی تھی کہ آپ محمد کی آواز نہ سنیں. کہا بھائی کیوں؟ کہا بھائی ایسا شاعرانہ کلام کہتے ہیں نا، بڑے بڑے شعراء جو ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی مجھ سے بڑا ادیب اور شاعر کون ہو سکتا ہے، میں جاؤں گا اس کا بھائی مقابلہ کروں گا، اس کے شاعر سنوں گا. تو جب مشرکین نے منع کیا کہ بھائی اگر یہ ان کے جال میں پھنس گیا تو بہت بڑا یہ مسئلہ ہو جائے گا، بڑے آدمی تھے. بہرحال میرے رب کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس کے کانوں میں روئی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. جب اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے مشرکین مکہ سے جا کر کہا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء دیکھے ہیں اور میں خود بھی بہت بڑا ادیب ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، آج تک ایسا کلام میں نے نہیں سنا. ھذا کلام ربی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے دی. عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ، دوست قبیلے کے آدمی تھے. تو بہرحال اس قسم کی سازشیں ہر دور کے اندر ہوئی کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی گئی. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی یہی کیا. دوسرا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. یہاں سے آگے تھوڑی تفصیل ہے، تھوڑی سی انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قوم شعیب کے افعال سے بچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو تجارتی بددیانتی سے بچائے، ناپ تول میں کمی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.